میں اس وقت پولر میں تیار ہو رہی تھی۔ آج میری ایک دوست کی سالگرہ تھی اور ہم سب نے پلان بنایا تھا کہ اسے اس مکان میں سیلیبریٹ کریں گے جس کے متعلق ہم نے سن رکھا تھا کہ اس گھر میں آصف ہے۔ ہم دوستوں کو الٹے سیدھے کام کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ میں بہت خوبصورت لگنا چاہتی تھی، اسی لیے پولر آ گئی۔ میں نے امی کو اپنے پلان سے آگاہ نہیں کیا تھا، کیونکہ اگر کر دیتی تو وہ مجھے یہ کام کرنے ہی نہ دیتی۔ پولر سے تیار ہونے کے بعد میں نے ایک نظر خود پر ڈالی۔ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے دوستوں کو کال کی اور پوچھا کہ وہ کب تک آئیں گے۔ میری دوست نے کہا کہ ہم پہنچ رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں بھی جلدی جلدی بھاگی اور اس مکان میں آ گئی۔ شام ہو چکی تھی۔ اس گھر میں آ کر مجھے عجیب سا لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری دوست ہنا نے بہت بڑی پارٹی ارینج کی ہے، حالانکہ وہ مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ مکان جو باہر سے چھوٹا نظر آتا تھا، اندر سے بہت بڑا تھا۔ میں اپنی دوستوں کو ڈھونڈنے لگی، لیکن وہ کہیں نظر نہ آئیں۔ یہاں سب لڑکیاں چہروں پر قفل لگائے ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ سب تیار ہوئی ہوئی تھی۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، کون ہو تم؟ ایک لڑکی میرا ہاتھ تھام کر مجھے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں اتنی گرمی تھی کہ مجھے لگا میں جلد ہی جل کر مر جاؤں گی۔ میں نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ فوراً چھڑوایا اور اس کا شکریہ ادا کر کے اپنی دوستوں کو ڈھونڈنے لگی۔ یہ گھر اتنا بڑا تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں ایک بڑے سے ہال میں گئی۔ وہاں عجیب و غریب تصاویر لگی تھی۔ ایک بڑی سی تصویر میں ایک لڑکی تھی۔ میں اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اس کی تصویر پر سالگرہ مبارک لکھا ہوا تھا۔ میں حیرانی سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ یہ میری دوست ہنا تو نہیں تھی۔ کیا یہاں کسی اور کی بھی سالگرہ تھی؟ میں حیرانی سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی جب میں نے اس لڑکی کی پلکوں کو جھپکتے دیکھا۔ بڑی سی تصویر میں وہ لڑکی آنکھیں جھپک رہی تھی اور اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ یہ منظر خوفناک تھا۔ وہاں موجود ہر تصویر حرکت میں آ گئی۔ میں نے ڈر کر اپنی دوستوں کو فون ملایا۔ ہنا، کہاں ہو تم؟ میں کب سے اس گھر میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ پتہ ہے یہاں پہلے سے کوئی لوگ ہیں اور یہاں سب بہت عجیب ہے۔ کب پہنچو گی تم؟ میں نے جھنجھلا کر پوچھا۔ سویرا، ہم اس گھر میں آئے تھے لیکن باہر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا، اس لیے ہم عیشا کے گھر آ گئے ہیں۔ تم بھی جلدی پہنچو۔ ہنا کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ اسی اثنا میں میرے فون کے سگنلز چلے گئے۔ باہر تالا کیسے لگ سکتا ہے؟ میں بھاگ کر ہال سے باہر آ گئی۔ مجھے جلدی یہاں سے نکلنا تھا۔ یہاں میرا دم گھٹ رہا تھا۔ اچانک کسی نے میرا بازو تھام لیا۔ وہ کوئی مرد تھا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ میں اس کی گرفت میں مچلتے ہوئے بولی۔ وہ مجھے واپس اسی ہال میں لے آیا۔ سب لوگ وہاں جمع ہو چکے تھے۔ مجھے یہ انسانی لڑکی بہت پسند آئی ہے کیونکہ یہ بہت خوبصورت ہے۔ خوبصورت انسانی لڑکیاں میرا پسندیدہ شکار ہیں۔ جلدی سے میری شادی اس سے کروا دو۔ اس کے بعد اسے بھی باقی انسانوں کی طرح مار کر اس کمرے میں پھینک دیا جائے گا، وہ آدمی بھیانک آواز کے ساتھ بولا۔ سب لوگ مجھے دیکھ کر تعریف کرنے لگے۔ اسی اثنا میں سب لوگ اپنے اصلی روپ میں آ گئے۔ مجھے یہ پہچاننے میں ذرا بھی دیر نہ لگی کہ یہ سب جنات ہیں۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کیا اور بھاگنے لگی۔ وہ جنات بھی میرے پیچھے بھاگنے لگے۔ اچانک میں ایک کمرے میں آ گئی۔ یہاں انسانی خون، گوشت اور ہڈیوں کی بدبو تھی۔ یہ منظر بہت خوفناک تھا۔ میں ڈر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو یہ مکان بالکل خالی تھا۔ نہ یہاں کوئی پارٹی ہو رہی تھی نہ کوئی جین تھا۔ میں نے آپ دیکھا نہ تو بس بھاگنا شروع کر دیا اور اپنے گھر آ گئی۔ وہ منظر ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کبھی اتنا تیار ہو کر گھر سے نہیں نکلوں گی۔ میری دوستیں مجھے فون کر کے بلا رہی تھی۔ میں نے حجاب کیا اور اچھی طرح اپنا چہرہ چھپا کر عیشا کے گھر آ گئی۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے سویرا؟ چہرہ کیوں چھپا رہی ہو؟ میری دوست نے تعجب سے پوچھا۔ میں اب ایسے ہی ملا کروں گی تم سب کو۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کبھی بنا نقاب کے کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں نے انہیں فیصلہ سنایا۔ آج بھی میں اس مکان کے قریب سے گزرتی ہوں تو نقاب میں ہی ہوتی ہوں۔ اس واقعے سے میں نے ایک اچھا سبق سیکھا ہے کہ اگر اس رات میں آیت الکرسی نہ پڑھتی تو نہ جانے میرا کیا ہوتا۔ وہ مکان واقعی آسیب زدہ تھا۔ اس دن کے بعد سے اس کے باہر میں نے تالا لگا دیا۔